أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. مخلوق میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن راضی کرنے کے ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں. کوئی درخت کے ذریعے اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی پتھر کے ذریعے، کوئی دریا کے کنارے پہ بیٹھا چلے کشی میں مصروف ہے، کوئی جو ہے مختلف قسم کے طریقے ذکر کے نکال کے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. الغرض اپنے اپنے طریقے، سوچیں اور فکریں ہیں، لیکن سیدھی اور موٹی بات ہے کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، خوش اللہ کو کرنا ہے. تو پھر اللہ سے پوچھیں کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ موٹی سی بات. اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ سے پوچھو، اور اللہ خود بتاتا ہے. دیکھو ہمیں تو کچھ نہیں پتا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہدایت رہنمائی بھی اللہ نے دی اور طریقے بھی اللہ نے سکھائے اور اللہ سکھاتا ہے. دیکھو نا ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور ہماری ماں، ان کو جنت سے نکال دیا گیا. اب وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو کیسے راضی کرے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلمے سکھائے، خود کلمے سکھائے. آدم تو اور تیری بیوی یہ پڑھو، ایسے کہو، میں مولا تمہیں معاف کر دوں گا. اور وہ کلمے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خود سکھاتے ہیں. یہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا. میرے بندو ایسے مجھے کہو، میرے سامنے اس طرح گڑ گڑا کے یہ پڑھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس میں ہے نا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو تقسیم کر دیا، اور جب تقسیم شروع کی تو سورہ فاتحہ کی. اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے. سورۃ فاتحہ ہے تو نماز ہے، سورۃ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم آخر تک جو ہے مالک یوم الدین. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. اور آگے جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو جو وہ ملے گا جو وہ مانگتا ہے. اس کا مطلب اللہ خود سے کہا، ہمیں کیا پتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا گھر بناؤ، یہاں بیت اللہ شریف گھر بن گیا. اب انہوں نے دعا کی، ان کا بیٹا بھی ساتھ، کہ وہ ارنا مناسکنا، اب ہمیں سکھا ہم نے یہاں کیا کرنا ہے.
اس کا مطلب جیسے اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، اللہ کو سورنا پکارنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، وہ طریقہ خود بتائے گا۔ اب سارے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ کسی کام میں لگا ہوا کسی اور کہتے ہیں کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کسی نے کپڑوں کے مختلف رنگ، ٹوپیوں کے ڈیزائن، پگڑیوں کے ڈیزائن، چلا کشید اور ضربے لگانا، وہ حق کی دائیں طرف منہ اور بائیں طرف، کوئی بتی بند کر کے، کوئی جلا کے، سارے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں نا کہ تجھے کیسے راضی کرے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفے میں شادی، غمی، شکل، صورت، لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور مال کمانا، خرچ کرنا، ہر چیز میں درود وظیفہ ہو، شادی غمی کا مسئلہ ہو، میری اتباع پیروی کرو، اپنی مرضی نہ کرو، پیچھے لگو، ڈبے بنو، انجن نہ بنو، رسول کے پیچھے لگو، رسول کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ۔ فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، اگر تم اس کے پیچھے چلو گے طریقے پر، میں مولا تمہیں محبوب بھی بنا لوں گا اپنا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ طریقہ تو یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہ ان کی اتباع کیجیے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی ایماندار، حقیقی ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک میں اس کو اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اب ہم میں سے ہر آدمی تو بڑی کیا بات ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، وہ کہتے لو بس قربان جائیں، یہ ساری باتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت کا پتہ کب چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے یا آپ کو محبت ہے، اس کا پتہ کب چلے گا؟ اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، آپ کا فرمان، آپ کا طریقہ ہمارے سامنے آئے اور ہم اپنی باپ دادا کی رسم رواج، سوسائٹی کا تقاضا، علاقہ نظام، دستور، حکومتی مفادات، کاروباری مفادات، دوستیاں، ہر دل عزوریاں، خان صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، سلام، ساری ایٹیکیٹ، ہر چیز کو قربان کر کے سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے۔ اور اگر انسان حدیث بخاری شریف کی پڑھ کے صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کے سن ہو جائے، جیسے عام مسلمانوں کی حالت ہے، 10 سال سے پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، 15 سال پہلے حرام کھاتا تھا اب بھی ہے، 5 سال پہلے بے نماز تھا اب بھی ہے، خطبے جمعے اور عید کے خطبے اور درس تقریریں پتہ نہیں کیا کچھ سارا پڑھ کے کتاب میں سب۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، زبان ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد، اور اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ عام بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، مفتی کا فتویٰ، امام کا قول، سوسائٹی کا تقاضا، حکومت کی بات، وہ یہ میں وہ میں یہ میں وہ، اس میں حدیث سنت کو اللہ معاف فرمائے ذبح کر دیتے، کہتے ہیں یہ ہمارے محبے نہیں۔ اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم معاذ اللہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دے سکتے ہیں ہم اس کو؟ تو علیم بذات الصدور ہے۔
اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفان باد بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی۔ اللہ نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی وصیتیں جو نے اپنے بیٹے کو کی، ان کا ذکر کیا۔ اس میں ایک بات یہ ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے بیٹے سن، تیرا عمل زمین پر، آسمان پر، پہاڑ کی چوٹی میں خفیہ تہ خانے میں ہو، تیرے عمل کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے قیامت کے دن تیرے سامنے کر دے گا، بڑا باریک بین خبردار۔ رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، جگہ لکھی جا رہی ہے، وقت لکھا جا رہا، اور دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، عصر اور صبح کی نماز میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو، سب رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ قیامت کے دن ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہے گا او مال نامہ بھرا پڑا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، سارا کچھ اس کے اندر آ گیا۔ وہ تو میں نے ایسے مذاق میں بات کہہ دی تھی لوگوں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، وہ تو بعد میں یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ اس میں اللہ رسول کی توہین ہوئی تھی، اسلام کی توہین ہوئی تھی۔ مقصد یہ ہے یہ زبانی کلامی بات نہیں چلے گی، اللہ نے ایک طریقہ بیان کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی بات ہو، اتباع ہو، پیروی ہو۔ یہ تو کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جس نے 13 سال مکے والوں پر توحید پر لگائے اور آخر دم تک عقیدہ توحید سمجھایا، فرعون کی چوٹی سے دعوت شروع کی، اس بات کا اقرار کرو کہ زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے عبادت شور و پکار کے لائق پگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے۔ مکہ والوں، تم اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں بلیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، جسے تم عقیدہ بنائے بیٹھے ہو کہ جب کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو اختیارات دے دیتا ہے۔ اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد صحت دیتی ہے اور اس بزرگ کی درگاہ سے رزق ملتا ہے، اور وہ جو اللہ کا ایک بندہ ولی گزرا ہے وہ اولاد دیتا ہے۔ نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حضرت روا، لات و بنات عزا، اور یہ گلیاں بگائیں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے باپ دادا کی باتیں، رسم و رواج، سوسائٹی کے تقاضے، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول میں، اللہ کا بھیجا ہوا میں، مرضی تم اپنی کرو، مجھے کس لیے اللہ نے بھیجا؟ نکیلے پتھروں پر چلا، مارے کھائی، گھر سے بےگھر ہوا، نکیل اور گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا ہے۔ جھگڑا تو یہ تھا، ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، مکے والے حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، اور غریبوں مسکینوں کو کھانے کھلاتے تھے۔ کہا نہیں، تمہارا عمل وہ قبول ہوگا جس پر میں محمد کی مہر ہو، رسول میں، مرضی تم اپنی کرو۔ یہ بات اصل جو بات فرعون کی چوٹی سے کہی، دعوت کے میدان و جہاد کے معاذوں سے ہوتے ہوئے وفات سے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ پیغمبر لعنتیں برسا رہا ہے شرک کرنے والوں پر۔ فرمایا میری امت شرک کے ذریعے جو ہے نا، ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ یہ قبر ہے۔ قبر کو پختہ نہیں بنانا، اونچا نہیں بنانا، اس پر عمارت نہیں بنانی، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، چراغ نہیں جلانا، لکھنا نہیں ہے۔ میرے امتی اللہ کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ محبت ہے تو ان کو تسلیم کرو۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، 100 سال زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، موت کے بعد 100 سال پیریڈ ہے صحابہ کرام کا رضوان اللہ۔ کون تھے؟ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھے۔ کون تھے؟
جن کو اللہ کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا، پکے پکے سچے مومن، اولئک المفلحون کامیاب لوگ، اولئک المتقون تقوی پرہیزگاری والے، اولئک هم الراشدون ہدایت یافتہ۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ کہتا ہے ایمان ایسا لاؤ جیسے یہ لائے۔ 100 سال انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، بیوی بچے تھے، برادریاں تھی، کاروبار تھے، ملازمیں تھی، مزدوریاں، سب کچھ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ سارے چیزیں کام تھے، لیکن کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، نہ مرد نہ عورت نہ جوان نہ بوڑھا، کہ سب سے افضل قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کرانے کے لیے فریاد کی ہو، یا کوئی نظر نہ چڑھاوا وہاں جا کر کہ کسی ایک صحابی 100 سال ساتھ پشتی مسلمان ہے، محبت بڑی ہے، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا۔ کیا یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی، بات آ جاتی، کوئی اور بات نہیں سنتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مقام کیوں ملا، اتنا مرتبہ کیوں ملا؟ تو اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ پورے مکے کو للکار لگا کے، تاجر تھا بہت بڑا سردار، بازو کھڑا کر کے محمد کے ساتھ کھڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ دادا، سرداری، تہذیب، رسم رواج، علاقے کی باتیں سب چھوڑی، اس نے کہا میں محمد کے ساتھ کھڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یار یہ ابو بکر تو بڑا پکا آدمی۔ اور جب معراج سے آپ واپس آئے تو آپ نے جب بتایا کہ رات کی چند گھڑیوں میں جہاں تمہارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں بیت المقدس، میں وہاں ہوا ہوں، وہ لو جی سنو اور نویں گال سنو، کہنے لگے بڑے پاپڑ بیلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، ایک تالیاں پیٹنے والی جماعت، ایک سیٹیاں بجانے والی جماعت، کیا کیا بات کریں ہم۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے مسلمانوں کو دین۔ اب تالیاں اور سیٹیاں یہ عبادت بنی ہوئی ہے، لوگ گانے سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، پھول قسم کی واہیات ہوتی ہیں باتیں، لیکن صبح صبح لگاتے ہیں قوالی شریف، قوالی شریف، تاکہ صبح صبح نیکی جیسے تلاوت ہوتی ہے نا صبح صبح تو سارا دن سنتے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں تالیاں ہیں، ڈھولکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ویسے تو ہم نام لیتے ہیں الحمدللہ لقب دے دے کر، اور وہاں نبیہ نبیہ رسول اللہ نبیہ نبیہ، جسے عام آدمی کو بات کرتے ہیں، توہین ہے، شرک ہے اس کے اندر۔ تالیاں اور یہ سیٹیاں یہ عبادت ہے۔ قرآن کہتے ہیں تو مکے والوں کا طریقہ تھا، سورہ انفال پڑھے، وما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ، ان کی نماز تالیاں اور سیٹیاں تھی۔ کئی لوگ صبح واسطے خوشو خضوع سے قوالی سن کے مست ہوتے نہ کو نماز۔ کہنے کا مقصد مکے والے کہنے لگے بڑی کوشش کی تھی اس کی دعوت روکنے کے لیے، ایک تالیاں پیٹنے والی جماعت، ایک سیٹیاں بجانے والی جماعت، اور ایک جماعت تھی جس کا کام تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نہ جائے، ادھر کوئی نہ جائے، اس کی کوئی بات نہ سنے، اور اگر کوئی کہتا ہے یار میری مجبوری ہے، ادھر میرے رشتہ دار رہتے ہیں، ہمارا مال ہے، اچھا تو یہ روئی لوگ کانوں میں ٹھونسو، یار کانوں میں روئی ٹھونسو، نہیں وہاں یہاں ایک مجنون رہتا ہے معاذ اللہ دیوانہ، یار میں تو نہیں نا مجنون، میں تو نہیں نا، نہیں بس یہ تمہیں رکھنی پڑے گی، لیکن وہ لے لیتے دل میں کہتے ان قریشیوں کا دماغ چلا ہوا ہے۔ واللہ قرآن حدیث آگے کے آگے کتنے بے بس تھے، اثر بغض کوڑ کے مارے، جاؤ نا سنو نا،
یہ جو آج کل قبر پرست ہے نا، بتی قسم کے لوگ، ان کا خطیب ہو نا 50 سال، کہیں جمعہ پڑھاتا ہو 50 سال سے، 49 برس، 11 ماہ، 29 دن ایک دن روایت کے لیے چھوڑ رہا ہوں، 49 برس 11 ماہ 29 دن ایک ہی تقریر، ان کی بات نہ سنو، ان کے بات نہ سنو، یہ درود نہیں پڑھتے، نہیں قریب نہ جاؤ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ کوئی اور بھی گل دس، انہوں نے کوئی وضو کوئی نماز رو کوئی میں گل کی تھی میرے شاگرد کے اندر جنہوں آندھی ہوئے تو دس یہ گل بڑی دور دور سے بس ایسے باتیں، وہ سماما بھی ایسا شکار تھا اس پر پکڑنے کا، قریب آیا تو پتہ چلا آدمی بات تو سنے یار، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا، کوئی بات تو سنو، سمجھو، کوئی سوچو سمجھو، کوئی نہیں ذہن کو اپیل کرتی، نہ قبول کر رہی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ مکے والوں کا طریقہ تھا، نہ سنو نہ سنو، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا بڑے پاپڑ بولے تھے اس کی دعوت روکنے کی، لیکن اس کی دعوت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، ہاں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہوں پھنسے بات کرتا ہے کہ میں رات کی چند گھڑیوں میں ہو کے آیا ہوں جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں، ہوں پھنسے ہی، کون منے گا؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ اس کی بات کون مانتا ہے؟ فوراً نتیجے پہ پہنچے، کون؟ مکے والے، کہ حدیث رسول کے رنگ میں رنگا ہوا سب سے زیادہ ان کی بات ماننے والا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج کے کفر کو ان کے ایمان میں شک پڑا ہوا ہے۔ دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے، آج کل بھی کہتے ہیں یار اپنے سجن نو سمجھا ساڈے راہ ڈکدا ہے۔ ابو بکر کتنا عظیم انسان ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تجھے محمد رسولہ کے تانے ملتے ہیں، سلام آئے بڑے اکٹھے ہو کے، نئی بات سنیے، ٹھیکا چکے ہیں تم، ہر بات ہی صحیح حدیث جو رسول اللہ کی ہے میں مانوں گا، وہ اپنا دماغ بھی ہے، وہ برادری بھی ہے، وہ کاروبار بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بچے بھی ہوتے ہیں، بس رسول کی حدیث پر سنت پر ہر جو ہے وہ نیچے تو کر لیتے ہیں۔ نئی بات سنی ہے، کیا ہوا یار؟ وہ بیت المقدس نہیں، ہاں جہاں ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، ہاں وہ کہتا ہے کہ میں رات کی چند گھڑیوں میں وہاں سے ہو کے ابو بکر سن، ابو بکر تو غور کر، ارے یہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے رات کی چند گھڑیوں میں ہو کے آیا۔ اب حدیث کی تحقیق کرنی بھی تو ضروری ہے، ایسے حدیث کا میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی دیواروں پر اخباروں میں اور کبھی کبھی آگے لکھ کے نا آپ کو بات حدیث، اچھے خاصے لوگ بےچارے ہوتے ہیں جذباتی محبت تو ہے نا رسول اللہ سے، لوگوں کو اگر سے تحقیق نہیں ہے، وہ اللہ کے بندو حدیث کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور پھر رسول اللہ سے ثابت ہے کہ نہیں صحیح حدیث کا یہی مطلب ہے، تحقیق ضروری ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کہی ہے، اب اس کو ہم بتاتے ہیں نا، اتنے لوگوں نے سنی ہے، اب یہ پھنسے گا، اب ہاں کیوں کہی ہے نا محمد نے، ہاں بتا، ہاں سارے ہاں اور بکر یہ محمد کہہ رہا ہے ہاں سارے میں بالکل وہ سارے ابو جہل کی پارٹی سارے وہاں موجود تھے، ہاں اس نے کہی ہے، وہی کہہ رہا ہے۔ اگر اس نے کہی ہے نا، کوئی اور مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں۔ ابو جہل آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا ابو بکر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دوسرے ہیں غریب غربے ان کی تو بات ہی ہو، تو پنچایت کا آدمی، پرے دا بندہ، سردار مکے کا گویری، سوچ بچار، اور تو اتنی کچی بات مانتا ہے؟ چلو ان کی بات تو ہوئی، غریب غربے ان کو تو نہیں پتا، تو
انہوں نے کہا میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں رسول ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس فرشتہ آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس رب کے سلام آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ مسئلہ سمجھایا. کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے. کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے. یہ بات تو ٹھیک ہے بخاری شریف میں ہے، لیکن مگرچہ چونکہ چنانچہ ہم وہاں سے پوچھنے مطلب اتنی عمر ہوگی ہمارے دادا جانتے ہیں وہ امام صاحب آخر ان کے پاس بھی، میرا مطلب ہے آخر ان کے پاس بھی تو آخر کا عمل کرنا ہے کہ اول سے کرنا. من حرام پہ ہوتا ڈھیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تیسرے کا اقرار ہی نہیں ہے. یہ محبت ہے. اور ابو بکر نے پورے مکے کو علاقے کو للکار کے کہا کہ جو بات ان کے دو پیارے ہونٹوں سے نکلی ہے میں مانتا ہوں. تو اس کا مطلب محبت کا مقصد کیا ہے کہ بات تسلیم کرو اور ان کی بات مانو، اطاعت کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کی جو منافقین کا سردار ہے، عمر فاروق رضی اللہ، وہ کلمہ تو پڑھتا تھا نا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا لیکن منافق تھا. منافق مگر اوپر سے اسلام دل میں کفر رکھے. آج کل تو منافق کا نہیں پتہ چلتا، لیکن اس وقت تو وحی کے ذریعے پتہ چلتا. اللہ کو تو دلوں کا پتہ ہے نا. حالانکہ کئی دفعہ انکشاف ہوا کہ یہ منافق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر تھے. عمر فاروق آگے آگے کھڑے ہو گئے. رضی اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ. تمہیں اللہ نے کہا نہیں ہے کہ 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو میں نے ان کو معاف نہیں کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے دے، جنازہ پڑھانے دے. مجھے اللہ نے یہ کہا ہے نا 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو میں نہیں معاف کروں گا. مجھے روکا تو نہیں ہے نا، میں 71 دفعہ مانگ لوں گا. رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر اور اپنی قمیص اس کو پہنائی اور منہ میں لم مبارک ڈالا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کے سردار، نبیوں رسولوں کے امام، جب عبداللہ بن ابی کی لاش کو سامنے رکھ کے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے دوسرے لوگ پیچھے کھڑے تھے ایسے عمر فاروق بھی کھڑا تھا پیچھے ہاتھ باندھ کے. دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا، لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھوں. طبیعت مانے یا نہ مانے رسول ہے. رسول اللہ کیا مانے؟ اللہ کا بھیجا ہوا. ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کا بھیجا ہوا. سیدھی سیدھی بات ہے. اب اللہ کو ہم نے کیسے راضی کریں؟ وہ بتائے گا نا. رسول اللہ بتا گئے سارا کچھ، عقیدہ بتا گئے، نماز درود وظیفہ ہر چیز بتا گئے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی یقین دلاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکو، ہمیں اجازت دے دو. ٹھیک ہے جناب. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا، پتا تھا یہ وہ مکہ ہے جہاں سے رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہجرت کر کے جان بچا کے. یہاں سے ہم سارے لوگ باری باری نکل آئے ہیں چھپ چھپ کے جان. یہ وہ مکہ ہے اور ان سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ان کے ہم نے مارے ہوئے ہیں. خطرناک شہر اور خطرناک لوگ ہیں. لیکن جب آپ نے فرمایا عثمان جاؤ، اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عثمان مکہ پہنچے. مانتے تھے، کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے بس وہ. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں جاؤ. روضۃ خاخ نامی جگہ ہے نا، وہاں پہنچو ان ساتھیوں کو لے کر. وہاں ایک عورت جا رہی ہوگی، وہاں سے گزرے گی، اس کے پاس خط ہے جس میں ہماری خبریں دی جا رہی ہیں مکہ والوں کو. وہ خط قبضے میں لینا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے،
اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں اس کا راستہ روکا، عورت رک جاؤ، وہ خط نکال جو تمہارے پاس ہے۔ کیا خط نہیں ہے میرے پاس؟ اس کی گٹھڑی دیکھی، تھیلا وغیرہ سامان سارا دیکھ، خط نہیں نکلا۔ ساتھی کہنے لگے کہ اے علی رضی اللہ تعالی اس کے پاس خط نہیں ہے، ہم اتنے آدمی ہیں، یہ عورت ہے، جنگل، اس کو اتنی جرت طاقت تو نہیں ہو سکتی کہ ہمارے سامنے ان کا وہ بھی نظر بھی نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا خط مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خط مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اپنی نظر جھٹلا سکتا ہوں، مشاہدہ جھٹلا سکتا ہوں، تجربات جھٹلا سکتا ہوں، دنیا کے سارے اصول غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات آپ کے دو پیارے ہونٹوں اور زبان سے نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پاس خط ہے، اور خط نہ ہو خط ہے، میں نکالوں گا۔ اس کو دھمکی دی کہ عورت ہم تجھے ننگا کر کے نہ تیری تلاشی، کیا ننگا کیا کرنا تھا، دھمکی دی، ننگا کر کے تیری تلاشی لیں گے، نکال خط۔ وہ ڈر گئی، اس نے بالوں کی چوٹی میں وہ خط چھپایا ہوا تھا، اس نے پھر آگے پھر آپ دیکھو نا تجسس پیدا ہوتا ہے، اس خط میں کیا ہے، کیا خبر ہے، وہ اتنے دور ہیں کئی میل، اس کو دیکھے نہیں، ایسے ہی خط لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سمجھتے تھے کہ جیسے اللہ کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کو تسلیم کرتے تھے اور کسی کو خاطر میں لگنے لاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کے مقابلہ میں کسی کے قول فتوے، کسی کی بات، کسی کے قانون نظام دستور کو ماننا تو دور کی بات ہے، وہ پڑھنے کے قابل نہیں سمجھتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کی جنگ سے پیچھے رہ گئے، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کا بائیکاٹ، یہ اور دو اور تھے، ان کا بائیکاٹ، 50 دن 50 راتیں ان سے کوئی کلام نہیں کہا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کوئی کلام نہیں کر، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو کہا کہ ان سے لگ چلا کرو، ٹھیک ہے جی، کیا اطاعت ہے، 50 دن 50 راتیں۔ کہتے ہیں باقی میرے دو بھائی ذرا بڑی عمر کے تھے، وہ گھروں میں بیٹھے روتے رہتے، معافی مانگتا، میں ذرا بازار میں جاتا تھا، مسجد نبی میں بھی جاتا تھا، لیکن میرے سے کوئی وہاں سلام نہیں لیتا تھا، رسول اللہ نے روکا۔ ایک دن میں نے اپنی حویلی سے نا ایسے دیوار سے اوپر دیکھا تو میرا چچا زاد بھائی کھڑا تھا ادھر، اس کا منہ ادھر تھا، جب میں نے اسے اپنا چہرہ اوپر کیا، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا، دوسری سکے چچا کوئی نہیں وہاں دیکھ رہا، تو اس نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ میں نے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو تو یار کم از کم میرے دیکھ صحیح، انسان کا بائیکاٹ 50 دن انسان سے کیسے؟ انہوں نے منہ نہیں کیا اور ایسے ہاتھ لایا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، مطلب ہمیں نہیں پتہ، تو جانا کتنی اطاعت۔ اور یہاں اللہ رسول کو گالیاں دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، فحشیرانی کرتے ہیں، ہمارے سامنے حرام کھاتے ہیں، ہمارے سامنے بدکاریاں کرتے ہیں، اور ہمارا سجن ہے، یار ہے، دوست ہے، اور اس سے بڑا سارا پیار محبت ہے، اور سارا کوئی رشتے بھی اس سے ہو رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں کہا، مجھے تو کچھ نہیں، اللہ کا باغی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے نا، اسلام کا باغی ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، دینی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، پردے کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کپڑا نیچے سے کوئی اوپر کرے تو بارش آئی تھی، اللہ کے لیے اور کیا، مجھے تو کچھ نہیں کہا نا۔ اور جب اپنی بات آئے، ویگن میں بیٹھے ہوئے یا کہیں بیٹھے ہوئے کندھا ساتھ لگ جائے، اس طرح کی شکل ٹوٹے 15 منٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے لیے بھی کبھی غصہ کیا کر، اللہ کے لیے بھی، اللہ کے لیے گلے نہیں پڑنا ہوتا، اور گلے نہیں پڑنا ہوتا، گالی نہیں بھیجتی کو لڑائی نہیں کرتی، کم از کم غیرت کا تو مظاہرہ کر۔ انہوں نے کہا اللہ رسول نے روکا، ہم نہیں، چاہے ہمارا سچا ذات بھائی ہے چاہے کوئی ہے۔ کہتے ایک دن میں بازار میں گیا تو ایک اجنبی آدمی تھا، اس کو لوگ اشارہ کر رہے تھے میری طرف، وہ میرے پاس ہے کہ تمہارا نام ہے کعب بن مالک؟ میں نے کہا جی،
میرا نام ہے کعب بن مالک, مجھے خط دیا. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ روم کی طرف سے خط تھا کہ تمہارا صاحب تم سے ناراض ہے اور تم بڑے سمجھدار قابل آدمی ہو, آؤ دنیا کی سپر طاقت حکومت کا حصہ بن جاؤ. کیا تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی, اور کیا ان کو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. سن کے وہ خط لیا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینکا, اور یہ ہمیں بتایا ہر وہ تحریر, ہر وہ فتوا, ہر وہ قانون جو محمد کے قدموں سے کھینچے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جلانے کے قابل ہے. پڑھنا عمل کرنا تو دور کی بات ہے, وہ جلانے کے قابل. یہ ان کا نظریہ تھا, اطاعت رسول. اور اس کو کہا میری نظروں سے دور ہو جا. اگر سفیر کو قتل کرنا بین الاقوامی جرم نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا. اور پھر دعا کی کہ یا اللہ اب تو مجھ پر رحم کر دو, ہم پر رحم کر دو, اب تو دشمن بھی ہم میں تمہ رکھنے لگ گئے ہیں رم سے. اور یہاں دیکھ لو آپ کچھ مسلمان ہیں ماشاءاللہ, کلمے بھی ہیں, اذان بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, تراویح بھی ہے, روزے بھی ہیں, حج بھی ہیں اور عمرے بھی ہیں. اور گلی کونسلر, یہ کونسلر بنتے ہیں نا, کونسلر اس پر مرتے ہیں. اور کونسلر کا کام کیا ہوتا ہے, یہ نالیاں اور گٹر صاف کرنے کرانے, اس پہ مرتے ہیں اور ایمان بیچتے ہیں. پتہ نہیں کیا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ. یہ قوم, اور وہ قوم دیکھو رسول اللہ نے جو تیار کی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں, کیسا ایمان ہے, کیسی اطاعت ہے, اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کرنا ہے. پہلے تو بے پردہ گھومتی تھی, پردے کی ایتیں نہیں آئی تھی, پردہ فرض نہیں تھا. لیکن جب پردے کی ایتیں آئیں سب نے پردے شروع کر دیے. کسی کو کپڑا نہیں ملا تو اس نے بوری اور ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر اپنا منہ ڈھانپ لیا. کتنی اچھی ہیں یہ عورتیں, ایتیں آتی گئی, ایک زندگی کا حصہ تھا ان کا بے پرد رہنا. لیکن جب پردے کی ایتیں آئیں فوراً پردہ شروع کر دیا. کتنی عظیم عورتیں تھیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غلام ہوں, یعنی مرد غلام ہو اور بیوی لونڈی ہو, نکاح ہے ٹھیک. اگر تو مرد آزاد ہو جائے پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مرد کو پہلے بھی حق ہے عورت کو رکھنے کا یا طلاق دینے کا. اب وہ آزاد ہو گیا ہے, اب بھی وہی حق ہے. لیکن اگر مرد غلام ہے, بیوی آزاد ہو گئی ہے, اسلام نے درمیانہ یہ راستہ رکھا ہے کہ اگر وہ عورت آزاد ہو گئی نا, آزاد کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے غلام سے, برابری نہیں رہی اب. اگر وہ عورت اسی غلام خامن کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے رہے, لیکن اگر وہ اپنا حق استعمال کرنا چاہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح ٹوٹ گیا. اگر وہ جانا چاہے کہ میں نہیں رہتی اس کے ساتھ تو اس کو اجازت. یہ ہے شرعی قانون. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی, اس کا خامن مغیث غلام تھا. اب وہ بیچارہ روتا تھا کہ بریرہ نہ جائے. لوگوں کو کہتا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مجھے بریرہ کو سمجھاؤ, گھر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے تمہیں حق حاصل ہو گیا ہے شریعت میں, تم نہ استعمال کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے, دل جوئی والے. آپ نے بریرہ کو بلایا, فرمایا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ مغیث آیا ہے میرے پاس, یہ کہتا ہے یہ ہے وہ اس طرح. تو اس نے کہا آپ کا حکم ہے, اگر آپ حکم دیں, آپ میرے رسول ہیں, میرا دل مانے نہ مانے میں اس کے ساتھ رہوں گی, اگر آپ کا یہ حکم ہو تو میں مانتی ہوں. طبیعت نہیں مانتی, لیکن اگر رسول اللہ حکم دیں تو میرا. اب میں نہیں, حکم نہیں ہے, میں تو مشورہ دے رہا ہوں. کہتی ہے ابھی مشورہ تو میری مرضی ہے. آپ مشورہ کہہ رہے ہیں نا تو میری مرضی ہے, میں تسلیم کروں یا نہ کروں, میں یہ مشورہ نہیں قبول کرتی. ہاں حکم دیں آپ, کیسی سمجھدار دانا ہوتا ہے. اور عام مسئلہ ہوتا ہے اچھا خاصا, اور اس کو پھیر پھور کے اپنے لیے گنجائش نکال لیتے. اور کتنی محبت تھی عورتوں کو بھی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں, ابو سفیان کی بیٹی ہے, سردار ہے وہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی.
اور اس کا سردار باپ ابو سفیان ملنے کے لیے آیا. مدینہ طیبہ میں مکہ سے آیا, اتنا دور سفر کرتے آیا. ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ابو کو ملی. جب ابو بیٹھنے لگا کہ ابو ٹھہرے اور بستر لپیٹ دیا, اب بیٹھو. اس نے دیکھ کے کہا بیٹی میری عزت کی ہے یا بستر کی عزت کی؟ میں بستر کے قابل ہوں یا بستر میرے قابل نہیں؟ لگی لپٹی رکھے بغیر کہا ابو قرآن میں آتا ہے انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہوتا ہے, یہ پاک محمد کا پاک بستر ہے, آپ یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں. دانت پیس کے رہ گیا, بہت خراب ہو گئی ہے تو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم انصر المسلمین فی کل مکان, اللہم انصر عساکر الپاکستان, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.